حضرات اہل اسلام، آج دن میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کی، تو کچھ باتیں احباب کی مزید آسانی کے لیے آسان لفظوں میں دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ زکوٰۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے۔ شریعت نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے فقیر، قرآن حکیم نے جو مصارف گنوائے ہیں نا کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، ان میں ایک پہلا جو نام ہے وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ صدقات ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے اور یہ جو ہم دیتے ہیں اس کے حقدار کون ہیں، ان میں پہلا جو ہے وہ فقراء ہے، فقیر۔ تو فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک خاص معیار بیان فرمایا ہے، چنانچہ بنیادی شرط یہ ہے کہ بالغ شخص جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا کچھ نہ ہو کہ نصاب کو پہنچے۔ اب حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ حاجات اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضروریات انسان کی۔ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ رہنے کا مکان، گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے، گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، سردیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، کھانا بنانا پکانا، اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سامان، اور سواری کے جانور یا سواری، اسی طرح آلات حرب، پہلے وقتوں میں جنگوں میں استعمال ہونے والا سامان، تلوار وغیرہ اور ایسی چیزیں، تیریں بالے جو۔ اسی طرح اگر وہ کوئی پیشہ ور ہے تو اس کے اوزار، مستری ہے تو مستری کے اوزار، مکینک ہے تو مکینکی کے اوزار، اور یا کوئی عالم دین ہے تو اس کی حاجت کی کتابیں، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ان بنیادی ضروریات کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچے تو وہ فقیر ہے، وہ فقیر کی ڈیفینیشن میں آئے گا، سمجھے؟ یعنی ایک شخص شرعی فقیر وہ ہوگا جس کے پاس بنیادی جو ضروریات ہیں جسے فقہاء حاجات اصلیہ کہتے ہیں، رہنے کا مکان، اوزار، پیشہ ور ہے تو جو چیزیں اس کے استعمال میں آتی ہیں وہ، سواری، جانور، کھانے پینے کی، کھانا داری کی چیزیں، سردیوں گرمیوں کے کپڑے۔ اس کے علاوہ اب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس اماؤنٹ ہے، نہ اس کے پاس پرائز بانڈ ہے، نہ اس کے پاس سامان تجارت ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں جو شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے۔ تو ایسا بندہ شرعاً فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ دن کی بات، کیونکہ بعد میں کچھ دوستوں نے پھر مجھ سے مختلف سوالات پوچھے تو میں آسان لفظوں میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بات میں نے صبح دن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اس کو بھی دوبارہ تھوڑا سا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نصاب دو طرح کا ہوتا ہے۔ شریعت نے مال پر جو نصاب رکھا ہے وہ دن میں ہم نے ذکر کیا تھا، مثلا سونا چاندی ہے، سامان تجارت ہے، یا سائمہ جانور ہیں، وہ جانور جو جنگل میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جنگل کی گھاس کھا کے بڑھتے رہیں گے، ان میں بڑھوتری ہوتی رہے گی اور یہ 1 سے 10، 10 سے 15، 20 ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کو بندہ سیل کر دے، وہ جانور، ان پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، ہیرے جواہرات پر، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک کروڑوں میں ان پر ہو، لیکن سونے چاندی پر ہے، اماؤنٹ پر ہے۔ اچھا، یہ نصاب ہے، جس کے پاس یہ نصاب ہے۔ ایک ہے میری حاجت اصلیہ، میری ضروریات، میرا مکان، میرے کپڑے، میری گاڑی، اس کے علاوہ میرے پاس سونا چاندی، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو شرعاً فقیر کی ڈیفینیشن میں وہ بندہ پورا اترتا ہے۔
اگر اس سب کے باوجود میرے پاس سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے میرے پاس موجود ہیں، اب میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے چونکہ میں نصاب کے اندر آ گیا۔ حاجات اصلیہ سے ہٹ کر میرے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر اماؤنٹ موجود ہے یا چاندی موجود ہے، یا سونا اور چاندی دونوں موجود ہیں، دونوں کو کلیکٹ کر لیں، جوائن کر لیں تو نصاب بن جاتا ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ ایک دوسرا نصاب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینی تو فرض نہیں ہوتی لیکن بندہ لے ہی نہیں سکتا۔ یہ تو فرض ہو گیا نا، یہ چیزیں ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میرے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، زکوٰۃ مجھ پر ہے نہیں، لیکن میرے پاس 50 کپڑوں کے جوڑے موجود ہیں، میرے پاس 2 ٹیلی ویژن موجود ہیں، میرے پاس 2 15-20 ہزار روپے کے ٹیلی فون موجود ہیں، میرے پاس اور مختلف ایسی چیزیں موجود ہیں حاجات اصلیہ کے علاوہ۔ اگر ان سب کی قیمت کو میں کاؤنٹ کروں تو وہ نصاب کے برابر یا نصاب سے بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ سمجھ گئے بات؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ بندہ وہ لے نہیں سکتا، یعنی اس کے پاس حاجات اصلیہ کی چیزیں موجود ہیں جو ضروریات ہیں بنیادی۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ سردیوں گرمیوں میں 2 عام طور پہ بندے کو استعمال کرنے کے لیے 2 سوٹ کافی ہیں، 2 سردیوں کے لیے 2 گرمیوں کے لیے، لیکن اس عورت کے پاس 50 سوٹ موجود ہیں اور ان 50 سوٹوں کی قیمت 200 پاؤنڈ ایچ ہے، تو یہ 50 سوٹ یا 40 سوٹ یا 30 سوٹ کتنے کے بن گئے؟ وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب سے آگے بڑھ گئے۔ تو جس کے پاس اتنا ایکسٹری چیزیں موجود ہیں، ایکسٹرا سامان موجود ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اگرچہ اس کے پاس اور چیزیں نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ کہ عام طور پہ سوال ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں وہ جی وہ فلانا وہ کوئی ایت نہیں ہے، فلانی شے بھی نہیں ہے، انہوں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی ہے کہ کسے دے سکتے ہیں، کون لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا۔ ایک بات جو ہے وہ میں آخر میں 2-3 اور بھی باتیں اس حوالے سے ہیں، وہ کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ خواتین کے حوالے سے ایک بات جو ہے عرض کرنی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب نماز پڑھیں تو وہ کوشش کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹا دوپٹہ یا موٹی چادر سر پر نماز پڑھتے ہوئے استعمال کریں، جن سے ان کے بالوں کی چمک نظر نہ آئے۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ پہنا جس سے اس کے بالوں کی سیاہی کی چمک نظر آئے، سیاہی بالوں کی اس کی چمک باریک دوپٹے سے نظر آئے اور اس نے پڑھ کر نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ موٹا دوپٹہ، موٹی چادر، موٹا پلو استعمال کرنا چاہیے جہدے وچوں بال نظر نہ آئے، بالاں دی چمک نظر نہ آئے خواتین کے لیے۔ اور دوسری بات خواتین سے یہ بھی گزارش ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جس طرح خواتین نماز پڑھتی ہیں اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر، جس طرح عورتیں نماز میں بیٹھتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، اتحیات میں بیٹھتی ہیں، اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ یہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے کہ عورتیں جسم کو سمیٹتی ہیں، پہلے زمین پہ بیٹھتی ہیں، جسم کو سمیٹتی ہیں، اپنے بازو زمین پر بچھاتی ہیں اور پھر سجدہ کرتی ہیں۔ تو رکوع و سجود میں عام طور پر جس طرح ہماری خواتین نماز پڑھتی ہیں، خواتین کو اسی طرح نماز ادا کرنی چاہیے، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوپٹہ کم از کم موٹا ہونا چاہیے جس میں سے بالوں کی چمک نظر نہ آئے۔ اگر ایسا باریک دوپٹہ ہے جس سے بالوں کی چمک نظر آتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی